ٹاؤن شپ کے ممتاز عالم دین علامہ غلام شبیر فاروقی کی سماجی و دینی خدمات پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گریس شادی ہال میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیے میں علماء دین اور تاجر برادری نے شرکت کی۔ عشائیے میں علامہ غلام شبیر فاروقی کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ علامہ غلام ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی، علامہ خلیق احمد عثمان، علامہ شفیق ناطق، شہوار عثمانی، مفتی عاقف قادری، علامہ ظہور اللہ، محمد سرفراز خان، چودھری اختر حیات، پیر مخدوم چمن، ندیم الدین قریشی، بشیر رحمان، شفیق قمر، علامہ محمد حسین آزاد، مفتی رسول بخش، حافظ محمد فیصل، اجمل ہاشمی، حافظ طاہر، پروفیسر طاہر علی، خواجہ اشتیاق اقبال قادری، خرم مدنی، احمد اطاری، غلام حسین رضا، مفتخر مکھا نے عشائیے میں شرکت کی۔ مقررین نے علامہ غلام شبیر فاروقی کی دینی اور سماجی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے نوجوانوں کو اور اپنے عوام کو، اپنے نمازیوں کو اپنے مسلک کی جو ہے وہ ترغیب دی جائے اور اپنا مسلک پڑھایا جائے، صرف سنایا نہیں۔ غلام شبیر فاروقی صاحب دین شرفہو کی خدمات دینیہ کے اعتراف اور اعزازی نشست کا اہتمام کیا ہے، وہ قابل ستائش ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو یہ ان کی جو ایک ذاتی محبت ہے علماء کے ساتھ، آنے جانے والوں کے ساتھ، وہ سیاسی افراد ہوں، سماجی حلقوں میں کام کرنے والے ہوں، دینی خدمات انجام دینے والے ہوں، خواہ کسی بھی شعبہ سے، تو یقیناً ہم ان کی ان تمام خدمات کے حوالے سے جو کچھ بھی آپ کہیں گے اس میں کوئی شرم و انحراف نہیں ہو سکتا۔ باقی دولہا ہمارے رہبر، ہمارے ہادی، ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ آپ تمام اس شعر میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے۔ لیکن ٹاؤن شپ کو جو ایک سب سے بڑی چیز مولانا غلام شبیر فاروقی نے دی ہے وہ پروفیسر طریق احمد عوان ہے۔ یہ ان کا ہم پر ایک احسان ہے۔ جمیل الدین فاؤنڈیشن کی جتنے احباب آج کی اس نشست میں تشریف فرما گئے، میں سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اور انتہائی قابل احترام محترم زرار احمد صدیقی صاحب ہمارے ٹاؤن شپ کے، آپ بھی آج کی اس تقریب میں تشریف فرما گئے، آپ کی خدمت میں بھی خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ یعنی کہ فاروقی صاحب کبھی دکھا کے سچی مار جاتے تھے اور امن کا وارڈ بھی لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سر پہ تا دیر و قائم دائم رکھیں۔ علامہ صاحب نے جو بوٹا لگایا ہے خلیق احمد عوان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں بھی۔ ہم شاید ان میں سے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو صرف ان کو دیکھنا بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام شبیر فاروقی صاحب ابھی دوستوں نے ہدیہ تبریک پیش کیا۔ دوستو، میں انہی کی صحبت میں بیٹھا ہوں، میں نے بچپنا گزار دیا ہوں۔ میرے خیال ہے یہ واحد شخصیت ہمارے دلوں کی دھڑکن اور ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری اہل سنت کی روح رواں ہے، جنہیں اللہ کریم نے یہ اعزاز، یہ شرف اور یہ تکریم عطا کی ہے کہ آپ علماء کے جمع غفیر میں، آپ علماء کی تشریف آوری سیاسی سماجی مقتدر حلقوں میں آپ کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے، اور آپ کے سامنے ہم سب ان کے لیے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ تو فاروقی صاحب سے ہماری بہت پرانی نسبت ہے، اور اللہ پاک فاروقی صاحب کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ان پر تا دیر قائم دائم سلامت رکھے۔ میرے دادا جامعہ مسجد نور کے بانی بھی تھے اور صدر بھی تھے، ان سے ان کی بڑی گہری محبت تھی، اور ماشاءاللہ مخدوم بشیر چمن صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان سے بھی ہماری محبتیں ہیں، اور ان کی خدمات ان کے لیے رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے، اور یقیناً وہ ٹاؤن شپ کے حوالے سے ایک پہچان ہے۔ ایک اور بات ان کے حوالے سے، ان کے اندر اللہ کریم نے وہ نڈر اور بے باکیت عطا کی ہے۔ ہماری جامع مسجد نور ایک گٹروں کا پانی بھر جاتا ہے، کیوں بھر جاتا پانی بھر جاتا تھا، ہم نے تمام مساجد میں رابطہ کیا۔ علامہ فاروقی صاحب کی دینی خدمات بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، اور بے شمار میرے ذہن باطن کی ٹائم بڑا مختصر ہے، تو ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ فاروقی حسین کی صحت و خیرات عطا فرمائے۔ تو قبلہ فاروقی صاحب نے قرآن سکھایا بھی اور طالب علم بھی رہے، پھر استاد بنے،
اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ علم بھی دیا، علماء بھی دیے، اور پھر مدرسہ بھی دیا اور طالب علم بھی دیے. نہ جس کے گھر میں مطلب بڑے بھائی وہ جماعت اسلامی سے لنک تھا، وہ کالام سب جانتے ہیں، مسلک کی طرف بھی راغب کیا، عقیدے کی طرف بھی راغب کیا محبتوں سے. اور پھر تقریب کے آخر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مہمانوں کا کہنا تھا علامہ غلام شبیر قادری صاحب فاروقی صاحب کی، تو اس کے بہاف پہ تو ایک عشائیہ دیا گیا. یقیناً جو جس شخصیت کی اتنی محنت ہو، قربانیاں ہوں، خدمات ہوں، تو اس کی زندگی میں ہی یہ سارے مواقع فراہم کرنا ایک اچھا پہلو تھا، نہ کہ اس کو مثال کے طور پر بعد میں ایک مثال ہونے کے بعد اس کا تعریفی کلمات کیے جائیں، سارے معاملات کیے جائیں. اس کی زندگی میں اس کو اپریشیٹ کیا جائے. تو یقیناً جو لوگ اور دوسرے بھی تھوڑی کم محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ دین اسلام کا فائدہ ہو سکے. علامہ شبیر فاروقی صاحب کے لیے جس اعداد میں پروگرام رکھا گیا، یہ بڑا لیس کیا گیا، لیکن یہ بہت بند ہو کہ جس طریقے سے علامہ شبیر فاروقی صاحب کی خدمات پہنچنے کے لیے ہیں، کوئی مرحلہ دیکھنا علامہ صاحب نے چاہے بچوں کو چاہے مواد پڑھانی ہے، چاہے مسلک کے لیے، چاہے کسی بھی معاملے کے لیے، ہمیشہ علامہ شبیر فاروقی صاحب کا صاحب کے لیے یہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، کیونکہ عرصہ تقریباً 30 سال سے ہم اردو کاؤنسل کے جو اہل سنت کے خدمات ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ ہیں، اور ہم سارے آئی ایس جو کاؤنسل کے لیے سیاسی سماجی تاجر علماء ہم حاضر ہوئے ہیں، تو ہم صرف ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، ہم خراج تحسین اس میں اس حد تک پیش نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے ان کو جو عطا کر رہے ہیں. آپ ہمہ جہت شخصیت، یعنی شاید ہی کوئی خوبی ایسی ہوگی کہ جو آپ کے وجود میں نہ پائی جاتی. لوگوں نے آپ کو ایز اے امام دیکھا ہے، آپ کو ایز اے دینی شخصیت کے دیکھا، کسی نے اپنے استاد کی حیثیت سے ان کو دیکھا. میں بیٹے ہونے کے ناطے آپ کو والد کی حیثیت سے میں نے جو دیکھا ہے، یقین مانیں کہ آج ہم جہاں بھی ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، یہ سارا صحرا جو ہے قبلہ والد محترم کے ساتھ جاتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی دعائیں ہیں، اور ان کی جو میرے بارے میں کوئی خیالات تھے، ان خیالات نے میرے جذبوں کو مزید جمع کر دیا. میں نے پہلے دی ہیں، اس سے بڑھ کر جتنی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اسلام کی، دین کی، اپنے مسلک کے جماعت کی خدمت کر سکوں. اللہ تعالیٰ جن احباب نے آج کی تقریب کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جزائے خیر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد. فاروقی صاحب کا نعرہ لگا دے. فاروقی صاحب کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی، سٹی 1 نیوز، لاہور.